اور سب کی ایک ہی بات جو ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، الہ اور معبود صرف اکیلا اللہ ہے، یہ بات اس کتاب میں بھی ہوگی۔ جب وہ پیغمبر آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ تمہیں حکم نہیں دیتا، ان تتخذوا الملائکۃ، یہ کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا رب، ایامرکم، کیا وہ تم کو حکم دے گا بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم جب مسلمان ہو چکے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق النبیین، نبیوں سے پکا وعدہ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو دے دوں کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، مصدقکم، تصدیق کرنے والا ہو، لما، اس کی، معکم، جو تمہارے پاس ہوگا، لتؤمنن بہ، البتہ تم ضرور اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور البتہ ضرور اس کی تم مدد کرو گے، قال اقررتم واخذتم، رب العالمین نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم، اور لیتے ہو، علی ذالکم، اس کے اوپر، اسری، میرا وعدہ، میرا عہد، قالوا، کہنے لگے، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، قال فاشہدوا، تو اللہ پاک نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں، فمن تولا، پس جو کوئی پھر گیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس یہی لوگ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے ایک شبہ کا جواب دیا۔ شبہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں خود کہہ کے گئے ہیں، یعنی عیسائی کہتے تھے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ کے گئے ہیں ہمیں معبود بنا لینا۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا پیغمبر ہو جس کو کتاب و حکمت نصیب ہوئی ہو اور وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ اللہ کا شریک بنا لو، مجھے رب بنا لو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آتا ہے، ان کو مسلمان بناتا ہے، اور جب تم مسلمان بن چکے ہو پھر اس کو کیا ضرورت تمہیں کہنے کی میری عبادت کرو؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، وہ تمہیں حکم نہیں دیتا، ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا رب، یعنی پیغمبر کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ کسی کو کہے کہ مجھے اور یعنی فرشتوں کو رب بنا لو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تم اپنے پاس سے جھوٹ بول رہے ہو، لہذا انبیاء کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرو۔ ایامرکم، اللہ مزید فرما رہے ہیں، ایامرکم، کیا وہ تم کو حکم دے گا بالکفر، کفر کا؟ یعنی جو پیغمبر جو صرف یہی بتانے کے لیے آیا تھا، اس کے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تم نے کس کی طرف آنا ہے؟ اللہ کی طرف آنا ہے، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، فرما بردار ہو چکے ہو، اس کے بعد تمہیں حکم دے کہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرنا شروع کر دو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں تک میں نے جو کہا تھا شروع میں کہ 80 یا 82 آیتیں، یہ 80 آیتیں ہیں، یہاں تک رب العالمین نے اپنی توحید کا بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ جو نجران کے عیسائی نبی علیہ السلام کے سامنے مناظرے کے لیے آئے تھے ان کا جوابات دیے گئے ہیں، وہ اشکالات کرتے نبی علیہ السلام جواب دیتے، بالآخر یہاں تک اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ آگے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں سے نبی علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے، یہاں سے نبی علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے، پیچھے پیچھے توحید کا بیان ہو گیا، اب یہاں سے رسالت کا بیان۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پکا وعدہ نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تم کو دوں کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک شان والا رسول آ جائے، یعنی تمہارے پاس بھی شان موجود ہو، عہدہ موجود ہو، مقام موجود ہو، تمہارے پاس بھی کیا ہو،
عہدہ موجود ہو, تمہیں اللہ کی طرف سے کتاب نصیب ہو چکی ہو, اور حکمت بھی رب العالمین کی طرف سے تمہیں مل چکی ہے, تمہارا عہدہ بہت بڑا ہو چکا ہو, لوگ تمہارے تابع ہو چکے ہوں, اس وقت ثم جاءکم, پھر آ جائے تمہارے پاس رسول, ایک ایسا شان والا رسول, مصدق, جو تصدیق کرنے والا ہو, لما معکم, اس کے جو تمہارے پاس ہوگا, یعنی پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا, تورات, انجیل, زبور وغیرہ جتنے بھی صحیفے ہیں سب کا اقرار کرنے والا ہوگا, سب کو ماننے والا ہوگا, اور سب کی ایک ہی بات جو ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں, الہ اور معبود صرف اکیلا اللہ ہے, یہ بات اس کتاب میں بھی ہوگی. جب وہ پیغمبر آ جائے تو کیا کرنا ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اے پیارے پیغمبرو تم نے بھی کیا کرنا, اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کا کہا ماننا, اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. یہ رب العالمین نے انبیاء سے وعدہ لیا, اور انبیاء نے باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا کہ ایسا ہی ہوگا. قال, اللہ نے فرمایا, اقررتم, کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اگر تمہارے دور میں آخری پیغمبر آ جائے تم اس کو مانو گے؟ سب نے کہا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي, اللہ نے فرمایا کیا تم مجھ سے پکا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا, تمام پیغمبروں نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں, ہم ایسا ہی کریں گے, ہم ایسا ہی کریں گے, جب بھی تیرا پیغمبر وہ آخری آئے گا ہم سب اس کو مانیں گے. لیکن وہ نبی علیہ السلام چونکہ آخری پیغمبر ہے, تو نبی علیہ السلام کا جب دور آیا کوئی پیغمبر بھی زندہ نہیں تھا, کسی پیغمبر کو بھی کوئی بھی کہیں بھی کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے کسی پیغمبر نے آ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہو اور نبی علیہ السلام کو کہا ہو اب میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ یعنی کہ آپ کی نبوت کا اعلان کرتا ہوں اور میرے جو پیروکار ہیں وہ بھی آپ کے تابع ہوں گے. ایسا کسی پیغمبر نے سوائے معراج کی رات کے تمام پیغمبروں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے, اس کی اقتداء کریں گے, اس کو اپنا امام مانیں گے, پیشوا مانیں گے, تو سارے کے سارے پیغمبروں کو رب العالمین نے ایک مثالی جسم دے کے وہ بیت المقدس میں بلایا جب نبی علیہ السلام معراج کے لیے جا رہے تھے. اس وقت معراج پہ سارے کے سارے پیغمبر آئے, سارے کے سارے پیغمبر پیچھے کھڑے تھے, ہمارا جو نا پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کا امام تھے. اس وقت سب کی نماز انہوں نے پڑھائی تھی. اس وقت سارے پیغمبروں گویا کہ جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا ہو گیا. اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی نہیں دکھا سکتا کسی پیغمبر نے آ کے نبی علیہ السلام کی نصرت کی ہو, نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے اللہ کی دعوت کو آگے پہنچایا ہو, یا نبی علیہ السلام کے ساتھ کہیں مل کے کسی غزوے میں شریک ہوئے ہوں. ایسا کہیں نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر زندہ ہوتے تو وہ ضرور آتے. جب پیغمبر نہیں آئے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, یہ فلاں امام یہ کہتا ہے, فلاں بزرگ یہ کہتا ہے, یہ باتیں میرے بھائیوں پیچھے رکھیں, صرف اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں. خدا کے لیے صرف تھوڑا سا غور کر لیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے دور میں نبی وہ آ جائے تم نے کیا کرنا ہے, اس کو ماننا, اس کی اطاعت کرنی ہے. اگر نبی علیہ السلام کے آنے کے وقت دوسرے پیغمبر بھی زندہ ہوتے, جیسے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, اگر وہ زندہ تو ضرور آتے کہ نہ آتے, آتے کہ نہ آتے. جب نہیں آئے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر زندہ نہیں ہے. جب دنیا سے چلے گئے تو وہ دوسرے جہان میں چلے گئے, اللہ کے ہاں جو کچھ بھی معاملہ ہے وہاں پہ ان کے ساتھ, دنیا کے اعتبار سے زندہ نہیں ہے. اگر دنیا کے اعتبار سے زندہ ہوتے ضرور نبی علیہ السلام کی نصرت کے لیے آتے, ان کی مدد کے لیے آتے. اور ساتھ ساتھ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صفحہ سے لے کے آگے ایک ورقہ سا پکڑا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آگے سامنے بیٹھ گئے, یا رسول اللہ آج مجھے ایک ورقہ سا ہاتھ لگا ہے, یہ بڑی کمال کی باتیں اس کے اندر لکھی ہیں, آپ کا پڑھ کر سناؤں. بس یہ کہا اللہ کے نبی کی ہاں نہیں دیکھی اور پڑھنا شروع کر دیا. اس کے اندر کمال باتیں لکھی ہوئی تھی, اچھی باتیں لکھی ہوئی تھی, لیکن نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا, سرخ ہونا شروع ہو گیا. حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا نبی علیہ السلام کا چہرہ, فاروق اعظم سے فرمایا اے عمر کیا کر رہا ہے, تیری ماں تجھے گم کرے, دیکھ نبی علیہ السلام کا چہرہ کیسا ہو گیا ہے. فوراً سے جب فاروق اعظم نے دیکھا نبی علیہ السلام کی طرف, فوراً سے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اے پیارے پیغمبر میں آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں, اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں. رضیت باللہ ربا, میں رب کے اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, آپ کے جو نا نبی ہونے پہ راضی ہوں. مجھے کسی قسم کا یہ اشکال نہیں ہے, میں صرف ویسے پڑھ رہا ہوں.
اللہ کے نبی نے فرمایا آج اگر موسیٰ جس کی تم کتاب کا ورقہ پڑھ رہے ہو نا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے اس کو بھی میری اتباع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر پچھلے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد سارے کے سارے پیغمبر پیچھے جا چکے تھے، کوئی بھی اپنے قبروں میں زندہ نہیں تھا۔ آگے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ آخری جو پیغمبر ہوگا سارے کے سارے اس کو پر ایمان لائیں گے۔ اور آگے فرمایا فمن تولى بعد ذلك، اگر کوئی اس کے بعد پھر گیا، یعنی اصل میں یہ سمجھانا مقصود ہے جو مشرکین یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، اہل کتاب جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پیغمبر جن کی طرف تم اپنی نسبت کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں، اگر وہ بھی آج زندہ ہوتے تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے، تم ان کے تابع داری کا اعلان کر رہے ہو، حالانکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اے اللہ جب ہمارے دور میں اگر آخری پیغمبر آ گیا تو ہم مانیں گے۔ پیغمبر تو تمہارے ماننے کے لیے تیار تھے، تم کیوں نہیں مانتے؟ بات سوچنے کی ہے نا۔ ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے دیکھو تمہارے پیغمبروں نے اللہ سے اقرار کیا تھا، سارے کے سارے مان کے آئے تھے، کہہ کے آئے تھے اے اللہ ہم تیرے آخری پیغمبر کو مانیں گے، اب آخری پیغمبر آ چکا ہے، اب مان جائے نا، کیوں نہیں مانتے؟ اور صحیح مقتدی اور صحیح تابعدار وہی ہوتا ہے جو اپنے مقتدا کی بات کو مانتا ہے۔ اور تم اگر اپنے پیغمبر کی تو جو نسبت کر رہے ہو اگر ٹھیک ہے تو تمہیں بھی اس کی بات کو مان کے گویا کہ جو نبیوں سے وعدہ لیا گیا تو ان کی امتوں سے ان کے تابع ہو کر ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ جب نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ تم نے اللہ کے پیغمبر اگر آخری پیغمبر تمہارے دور میں آ جائے تو تم نے کیا کرنا، اس کی تابع داری کرنی ہے۔ گویا کہ صرف خالی پیغمبر نے نہیں بلکہ جو بھی اس نبی کے تابع دار ہوں گے سب کے سب نے نبی علیہ السلام کی تابع داری کرنی ہے۔ تو گویا کہ اب یہ سمجھایا جا رہا تھا، نبی علیہ السلام سمجھا رہے تھے کہ تمہارے پیغمبروں نے اعلان کیا تھا، باقاعدہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے آخری پیغمبر کو مانیں گے، تو آخری پیغمبر کو ماننے والے بن جاؤ، چونکہ تمہارے پیغمبروں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ مجھے ماننے والے تھے، تم ان کو ماننے والے ہو۔ تم صحیح تابع دار تب بن سکتے جب ان کی بات کے جب پاس رکھو گے، ان کی بات جو انہوں نے اقرار کی تھی اس کو تم بھی اقرار کر لو گے۔ فمن تولی بعد ذلک، لیکن جو اس کے بعد پھر گیا، انہوں نے آخری پیغمبر کو اپنا پیغمبر نہ مانا، اپنی بات پہ اڑے رہے، ضد پہ اڑے رہے، اولئک هم الفاسقون، پس یہی لوگ فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا دنیا کا وقت گزر جائے گا، بالآخر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، تو جب وہاں جائیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا